کھولنا ہے مائک؟ اس کو کھولو یا نہیں؟ ہاں نہیں، بعض دفعہ اس سے آواز خراب آتی ہے. کھولو. اچھا مائک وہاں لگے ہیں سارے. اوکے اوکے بھائی، اپنے چائے کے کپ رکھ دیں نیچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے کچھ دنوں سے ایک فرسٹریشن اور ایک عجیب کیفیت کا شکار ہوں، اور اسی کے لیے آج میں نے آپ کو زحمت دی کہ بات آپ سے کی جائے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کے خاتمے کا وعدہ لے کر آئی تھی، اور پوری بھرپور کوشش ان 3 سالوں میں کی گئی کہ کرپشن زدہ لوگوں سے جان چھڑائی جائے ملک کی، اور کرپشن زدہ لوگ یا کرپشن کا خاتمے کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے وہ کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تمام تر انرجی اس کے اوپر لگائی کہ وہ کسی طرح اداروں کو آزاد کریں. کرپشن کے اوپر جن لوگوں جو کرپشن زدہ لوگ ہیں، جنہوں نے اداروں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اداروں کے اندر اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے عدالتوں تک کو نہیں چھوڑا، وہاں سے ان شکنجے کو توڑا جائے اور اس سے باہر نکالا جائے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ڈبل شاہ نام کا ایک شخص آیا تھا جس نے قوم کو پیسہ ڈبل کرنے کا وعدہ دے کر بہت بڑا دھوکہ دیا تھا. یہ ڈبل شاہ جو ہے، یہ ہر ایک ادوار میں ایک نیا روپ لے کر ڈبل شاہ آتا ہے. اب یہ ڈبل شریف آیا ہے. یہ جو ڈبل شریف ہیں، ایک شریف تو لندن میں بیٹھا ہوا ہے نا، اس اپارٹمنٹ میں جس میں وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں ہے، جس کی رسیدیں اس کے پاس نہیں ہیں. کبھی وہ کہتا ہے کہ فلاں نے خرید کے دیا، تحفہ دیا تھا، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ، اور اسی میں وہ رہ رہا ہے. وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے علاج کرانے گیا تھا، وہ آج تک دوائی لے کر واپس نہیں آ سکے. ملک و قوم کے درد سے وہ لندن میں بیٹھے عیاشی کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ گائیڈ لائنز بھیجتے ہیں کہ کیسے ملک کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کیا انہوں نے ملک کو جنت نظیر بنا دیا تھا اور اب ہم اسے تباہ کرنے پہ لگے ہوئے. ایک طرف نئے پاکستان کی جنگ ہے، ایک طرف پرانے پاکستان کی، ڈبل شریفوں سے جنگ ہے. دوسرا شریف جو یہاں پاکستان میں گھوم رہا ہے، جو ہم سے حساب مانگتا ہے. کمال یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر 16 ارب روپے کے اکاؤنٹس مل گئے ہیں، جس میں اس نے بے نامی سے پیسے ٹرانسفر کیے، اس نے ایف آئی اے نے اس کے اوپر، میں آپ کو نمبر بھی بتا دیتا ہوں، چلان نمبر 39/2020 اس کے اوپر ڈالا ہے. اس میں یہ کہتے فرماتے یہ ہیں کہ 16 ارب روپے کا ٹوٹل منی لانڈرنگ ہوئی. حمزہ اور شہباز شریف اس میں شامل ہیں. ٹوٹل 28 اکاؤنٹ ایسے تھے جس میں یہ 16 ارب روپے آئے، اور ان اکاؤنٹ میں 2008 سے 18 تک ان اکاؤنٹ کو آپریٹ کیا گیا. ان اکاؤنٹس کے جو مالکان ہیں، یعنی جس میں پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے، اس میں شریف گروپ کے پیونز، اس میں کلرکس، اس میں پاپڑ والا، اس میں کباڑیا، اس میں جوتے کی دکان والا. یہ میرے پاس پوری لسٹ ہے موجود اس کی، اگر آپ چاہیں گے تو میں لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اس میں اسکول ٹیچر، ہینڈی کرافٹ شاپ، جوتے کی دکان، الیکٹرک کی دکان، ٹائر کی دکان، گھی کے ڈسٹریبیوٹر، میٹل اسکریپ ڈسٹریبیوٹر، آٹو پارٹ ڈیلر، گارمنٹ شاپ، کٹلری شاپ، فیشن کی شاپ، ہارڈ ویئر، ڈرائی فروٹ والا، لیدر کا، چکن سپلائر. یعنی غرض یہ کہ ہر وہ شخص جو ان کے ہاتھ چڑھا اس کے نام پہ انہوں نے پیسے ٹرانسفر کیے. اب اگر ہم اس کے تھوڑی سی تفصیل دیکھنے جائیں کہ اکاؤنٹ میں پیسہ کس طرح آیا، تو یہ ملک احمد صاحب ہیں پیون شریف گروپ کے. ان کی تنخواہ ہے 25,000 روپے. 7 اکاؤنٹ ان کے نام پر کھلے ہوئے ہیں، اور 3 ارب 74 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں سے نکلا ہے جو شریف برادرز نے ان کے ساتھ جمع. 25,000 روپے تنخواہ والا شخص. ایک شخص ہے محمد اسلم، شریف گروپ کا کیشیئر ہے. 10,000 روپے اس کی تنخواہ ہے. 2 اکاؤنٹ اس کے نام پہ ہیں. 1 ارب 78 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے. یہ پوری لسٹ ہے میرے پاس، اگر آپ چاہیں گے تو میں پوری لسٹ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پوری لسٹ یہاں پر موجود ہے کہ ان اکاؤنٹ میں کس طرح سے پیسے گئے. اور یہ سارے کے سارے 25,000، 10,000 سے لے کے 25-30,000 روپے تک کی تنخواہ دار ملازم ہیں، جن کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے انہوں نے گھمائے ہیں. اس کے بعد یہ آ کے آنکھیں دکھاتے ہیں ہمیں کہ جی ہم
ہم بڑے شریف لوگ ہیں. یہ شریف نہیں، یہ ڈبل شریف ہے. ان کی یہ ڈبل شرافت جو ہے اس کا بھنڈا اب پھوٹ چکا ہے اور یہ ساری چیز سامنے آ گئی ہے. اگر ہم انہوں نے ان اکاؤنٹس میں ٹوٹل 17,000 ٹرانزیکشنز کیے ہیں. آسان نہیں تھا 17,000 ٹرانزیکشنز کو پکڑنا، لیکن پکڑے گئے. اور یہ وہ 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جو پکڑی گئی ہیں. ابھی کوئی 1,17,000 ٹرانزیکشن اور ہوں گی جو ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں چڑھی اور پکڑی نہیں گئی ہیں. اب یہ پیون گلزار احمد عمران، انہوں نے 5 ملین ریسیو کیے ہیں. اورنگزیب بٹ اونر ہیں نعیم علیم سینٹر کے، اور پھر ان کو 10 ملین کی اور انہوں نے پیمنٹ کیا. اور انہی پیون صاحب کو، گلزار احمد کو، انہوں نے کیا لگایا تھا؟ اور اورنگزیب کو انعام کے طور پہ گجرات کی کمیٹی کا کوئی چیئرمین لگا دیا جہاں سے وہ یہ سارا اس طرح کے اور مزید دھندے کر سکتے ہیں. تو یہ ساری منی ٹریل اور ساری چیزیں یہ ان کی مل گئی ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ اب کوئی اگر تھوڑی سی ان کے اندر شرم ہو تو یہ دوسروں پہ انگلی اٹھانا، الزام لگانا تو کم سے کم چھوڑیں، جا کے اپنی صفائی تو دینا شروع کریں. جب تک ہم اس کرپشن کے مینس کو صاف نہیں کریں گے اس ملک سے، میرا آج بھی یہ ماننا ہے، وزیر اعظم کا بھی ماننا ہے، کل کی میٹنگ میں بھی وزیر اعظم یہ ایمفیسائز کر رہے تھے کہ جب تک ہم اس کرپشن کو صاف نہیں کریں گے ملک سے، جب تک ان کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینکیں گے، یہ اسی طرح ہمارے ملک میں تباہی کے ذمہ دار رہیں گے. بار بار آپ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہوا، بار بار آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی بجلی کا کیا ہوا، گیس کا کیا ہوا، وہ ساری چیزیں کدھر گئیں. تو آپ یقین جانیں کہ پوری سر توڑ کوشش کے باوجود جو آئی پی پی سے انہوں نے ایگریمنٹ کیے تھے، ظالمانہ ایگریمنٹ کیے تھے، اتنی مہنگی بجلی ان سے خریدنے کے ایگریمنٹ کیے تھے، آئی پی پیز کے آج بھی بند پلانٹس کے اوپر حکومت ان کو پیمنٹ کرنے کی پابند ہے کہ ان کو پیمنٹ کی جائے، اور کرتے ہیں ہم ان کو، اور سرکولر ڈیٹ اس سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ان کو ملتے رہتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس کو پیسہ بھر رہے ہیں. ہم نے تمام تر کوشش کی، بے انتہا کوشش ہم نے کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں اس کوشش کو کہ ہم اس کرپشن کو، یہ شریف برادران جو ہیں، یہ ڈبل شریف برادران جو ہیں، ان کو، ان کے سارے کچے چٹھے کو عوام کے، نہ صرف عوام کے سامنے رکھیں بلکہ ان کو قرار واقعی سزا دلانے کے لیے ان کو جہاں تک ممکن ہوگا ہم لے کر جائیں گے. یہ پہلے ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ جی وہ کوئی لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے جا رہا تھا کسی کو، کوئی جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. جب پریشر آتا ہے آپ دیکھیں گے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے، اور یہ اکٹھے رہیں گے کیونکہ کرپشن کے یہ دونوں، یہ کرپشن کے پارٹنرز ہیں، ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپانے کے لیے، ایک دوسری کرپشن کو بچانے کے لیے یہ کام یہ کرتے ہیں. قوم کو غلط راستہ دکھانا، قوم کو غلط طرف لے جانا ان کا شیوا ہے. انہوں نے ہمیشہ زندگی بھر یہ کام کیا ہے کہ چمک دکھا کے قوم کو، اور یہ اپنا کام کر جاتے ہیں. ہاتھ ہتھیلی پہ چاند دکھاتے ہیں قوم کو کہ جی ہم فلانی چیز کرنے جا رہے ہیں، ہم ہائی وے بنا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. اس کے پیچھے جو کہانی ہوتی ہے، جو پاکستان نے اس کے پیچھے قرضہ لیا ہوتا ہے، جو اس قرضے کے پیچھے ان کی کرپشن ہوتی ہے، وہ ڈھکی چھپی رہ جاتی ہے. تو ہم نے اپنی جانوں کا رسک لے کے، ہم نے اپنی تمام تر توانائی اس پہ صرف کر کے اب یہ ایکسپوز کیا ہے. یہ ڈبل شریف کا جو دھندا ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. میں نے آج خاص طور سے آپ لوگوں کو اس لیے زحمت دی تھی کہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کر لیں 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ جو یہ شریف برادران نے ملک کے ساتھ کیا ہے، ڈبل شریفوں نے، وہ شاید پچھلے 50 سال میں کسی نے ملک کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا جو یہ ڈبل شریفوں نے اپنے ان ادوار میں جو 3-4 ان کو ملے اس کے اندر انہوں نے کیا ہے. ویسے تو ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. آپ کو یاد ہوگا 1999 میں اسی ڈبل شریف کے سرگنا نواز شریف نے، جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے ڈالر اکاؤنٹ فریز کیے تھے. یہ ہوتا ہے ملک کے دیوالیہ ہونے کا انڈیکیٹر کہ جہاں پہ آپ ڈالر اکاؤنٹ فریز کر دیں. آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں کہ 1973 میں نیشنلائزیشن کا آغاز ہوا تھا. جب نیشنلائز ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان کے جو بڑے گروپس تھے وہ پاکستان سے پیسہ لے کر باہر چلے گئے
کسی نے سوئٹزرلینڈ میں اپنا ہیڈ آفس کھولا, کسی نے نیوزی لینڈ میں اپنا آفس کھولا, کوئی امریکہ چلا گیا, اور پاکستان سے وہ کاروباری حلقے آج تک وہ پاکستان کی پالیسیز کے اوپر بھروسہ کرنے سے تھوڑے لرزتے ہیں. یہ ہوتا ہے کسی ملک کی دیوالیہ یا اسے نیچے لے جانے کا پہلا قدم. 2009 میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب پاکستان سٹاک ایکسچینج کو 4 ماہ کے لیے بند کیا تھا. یہ ہوتا ہے ملک کو دیوالیہ کی طرف لے جانے کا طریقہ کار. ہم نے تو بند نہیں کیا. 100 سال میں سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ کووڈ ہوا ہے. اس کووڈ کے اندر کئی ملکوں میں اکاؤنٹ فریز ہوئے, کئی ملکوں کی تباہی ہوئی, اکانومی نیچے آئی. پاکستان دنیا کے وہ چند ممالک میں سے, چند سے میری مراد ہے 3-4 ممالک میں سے, جنہوں نے اپنی اکانومی کو گرنے نہیں دیا. 2018 میں آل ٹائم ریزرو جو ہے ہمارا فارن ریزرو, وہ ہمارا پاکستان کا سب سے زیادہ اس وقت موجود ہے. جو لوگ اس وقت پاکستان کو دیوالیہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے لیے مشکلات کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ورلڈ بینک IMF کو کوئی انڈیکیٹرز دے رہے ہیں, پاکستان کے انویسٹرز کو نیگیٹو وائبز دے رہے ہیں, وہ یہی ہیں ڈبل شاہ ٹائپ کے لوگ, وہ یہی ڈبل شریف ٹائپ کے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی طرف کسی قسم کی انویسٹمنٹ کا رخ آئے, کیونکہ ان کو اپنی باری کا انتظار ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ 2023 میں ان کی باری آئے گی, انشاءاللہ ان کی ضرور باری آئے گی, جیل جانے کی باری ان کی آئے گی. یہ میں آپ کو باور کرا دینا چاہتا ہوں. میں نے تو نواز شریف صاحب کے لیے ایک شعر بھی لکھا تھا جب ہم گرین لائن کا افتتاح کر رہے تھے, میں اس دن پڑھنا بھول گیا. وہ ان کو بہت شوق تھا اس کا انوگریشن کرنے کا, تو میں نے وہ شعر یہ لکھا تھا کہ تم سے انوگریشن بھی کرا لیں گے تم آؤ تو صحیح, تم سے انوگریشن بھی کرا لیں گے تم آؤ تو صحیح, تمہیں جیل بھی ڈالیں گے تم آؤ تو صحیح. تو وہ آتے تو ہے نہیں ملک واپس, جب آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم خوب سیر اس کی کرائیں گے پاکستان کی, ہر جیل کی. گورنر صاحب نے ویسے تو گورنر صاحب نے کافی کچھ بول دیا ہے. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر آدمی کا اس وقت سوال ہے, میڈیا بھی سوال کرتی ہے, وہ ہے مہنگائی اور تھوڑا سا گیس کا کرائسس وغیرہ چل رہا ہے. تو میں آپ کو پہلے تو جو ہے یہ خبر دے دیتا ہوں کہ مہنگائی ہم نہیں کہتے کہ ہے نہیں, کیونکہ مہنگائی ہے, اور اس میں جو خاص طور پہ شہر کے لوگ ہیں وہ مہنگائی, جن کی فکس تنخواہیں, وہ آج کی مہنگائی سے بہت پریشان ہے, جس کا حکومت نے ایڈمیشن بھی کیا. لیکن حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جہاں پہ حکومت کا بس چل رہا ہے اور جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں اس کو جو ہے کم کریں, اور اس میں ہم کامیاب بھی ہو گئے ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پچھلے سال سے اس سال پیاز کی قیمت میں 30% کی کمی ہوئی ہے. دال مونگ کی جو ہے وہ بھی تقریباً 28% کم ہوئی ہے. چکن کی قیمت 16% کم ہوئی ہے. ٹماٹر 15%, آلو 15% اور انڈے 10%. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مہینے پہلے جو ہے چینی 110 روپے کی ملتی تھی, ایک دم 150 گئی, اب وہ 90 روپے کلو ہو گئی ہے. پورے ملک میں جو ہے سندھ کے علاوہ آٹا 55 روپے کلو سے ملنا شروع ہو گیا ہے. اب کوئی چکی کا آٹا اور فائن آٹا اسی حساب سے اس کی قیمتیں ہیں. تو کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں اس کو جو ہے یہ حکومت خاص طور پہ پچھلے چند مہینوں میں نیچے لے کر آئی ہے. جس کی قیمتیں بڑی ہیں وہ ہیں جو ہم باہر سے درآمد کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ گھی تیل جو باہر سے آ رہا ہے اس کی قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ اس میں ابھی گورنر صاحب نے بتایا کہ اتنے مہنگے معاہدے اور تمام کے تمام امپورٹڈ فیول پہ گیس بھی جو ہے باہر کی آتی ہے, اس کے لیے تیل بھی باہر سے آتا ہے, اس کی قیمت میں اضافہ ہوا. پیٹرول 35% اضافہ ہوا, عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ اس سے اضافہ ہوا تھا, اور LPG 65%. تو اب ہمارا جو پیغام یہ ہے کہ جو ہماری مقامی چیزیں تھیں اس میں تو ہم قیمتوں کو نیچے لے آئے ہیں. آنے والے دنوں میں عالمی مارکیٹ میں جیسے جیسے چیزیں نیچے آئیں گی تو ہم اس کو بھی نیچے لے کر آئیں گے. پیٹرول آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی قسط ہم نے 5% نیچے کر دی ہے. دوسری بات یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے IMF سے جو پروگرام کیا ہے اس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل ہی غلط تاثر دیا جا رہا ہے. یہ جو ہے یہ منی بجٹ نہیں ہے, یہ ریفارم بجٹ ہے. ماضی میں جب منی بجٹ آتے تھے تو آپ ٹیکس اہداف حاصل نہیں کر پاتے تھے. اس دفعہ ہم نے ٹیکس اہداف 300 ارب سے زیادہ حاصل کر لیے. یہاں پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی نیا انکم ٹیکس یا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانے جا رہے. جن چیزوں پہ سیلز ٹیکس کی چھوٹ تھی
اور وہ چیزیں جو امیر لوگ استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آئی فون ہے, باہر کی امپورٹڈ جسے کہتے ہیں کہ سائیکلز منگا رہے ہیں, وہ تمام چیزیں, یا بڑے بڑے کاروباروں کو جو ہم نے چھوٹ دی ہوئی تھی, مراد دی ہوئی تھی ان کے را مٹیریل وغیرہ میں یا مشینوں میں, اس کو واپس لے رہے ہیں. عام آدمی کے جو استعمال میں جو بھی چیز ہو, چاہے کھاد ہو, چاہے پیسٹیسائڈز ہوں, چاہے کھلا فوڈ ہو, اس میں کہیں پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا اور کوئی نیا انکم ٹیکس نہیں لگ رہا. اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ تمام مراد جو غریب آدمی کے نام پہ بڑے بڑے کارخانے لے جاتے تھے, چاہے وہ جو ہے فرٹیلائزر والے ہوں, چاہے شوگر والے ہوں, چاہے جو ہے ابھی یہ جو ٹیکسٹائل والے ہوں کہ جی عام آدمی کو ہم روزگار دے رہے ہیں, ہم اس کو جو ہے ری اورینٹیشن کر رہے ہیں اس کی, اور اب ہم جا رہے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی فرام بلینکٹ سبسڈی. اس کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں میں ہمارا اور جو ہے ٹیکسٹائل والوں کا جو ہے ایک تنازع چل رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گیس کاٹ دی ہے اور ایکسپورٹ, اور بار بار وہی ایکسپورٹ کا نام لے کے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ لوگوں کی آپ گیس ختم کر دیں, فرٹیلائزر جو کھاد بنانے والے کارخانے ہیں ان کی آپ گیس ختم کر دیں, آپ ہمیں گیس دے دیں. اور جس میں حکومت نے کہا ہم آپ کو گیس دیں گے اور بجلی بھی دیں گے. ریجن کی سب سے سستی بجلی جو عام آدمی کو بجلی مل رہی ہے, اس سے سستی بجلی اس وقت ٹیکسٹائل والوں کو صرف 9 سینٹ یعنی 15-16 روپے یونٹ پہ مل رہی ہے. وہ دینے کے لیے حکومت تیار ہے. باہر گیس کی قیمت $30 ہے, حکومت $9 پہ ان کو دینے کے لیے تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم نے $9 پہ بھی سٹے لے لیا $6.5 کا. اور اب آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کارخانوں کو بند کر دیں اور یہ گیس جو ہے ہمیں دیں, چاہے لوگوں کو بھی. ویسے ہی ابھی آپ لوگ بھی کمپلین کریں گے, مجھے پتا ہے کہ گیس نہیں آ رہی اور نہیں آ رہی ہے, بالکل صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں جس بے دردی سے اس گیس کا استعمال کیا, ہمارے ملک میں اب گیس کی قلت ہو چکی ہے. اور یہ کرائسس صرف اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. اور ایک آپ سب اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ 2019 سے پاکستان میں گیس کی قیمت حکومت نے نہیں بڑھنے دی. اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا, مجھے لوگوں نے بتایا ہے اور میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک گیس کا سلنڈر آپ لے آئیں جو 2 دن چلتا ہے, وہ آپ کے پورے مہینے کے گیس کے بل کے برابر ہوتا ہے. تو یہ اتنی سستی ہم گیس دیتے رہے ہیں جب تک ہماری طاقت تھی. اب یہ جو ہے چند مہینے, جو 2-3 مہینے ہیں, یہ تھوڑے سے تکلیف کے ہیں, لیکن اس میں بھی حکومت اس طرح کا سسٹم کر رہی ہے کہ کسی کو ناجائز سستی گیس نہ جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. بہت بہت شکریہ. سوری, میں نے کچن جا کے نہیں دیکھا, لیکن جو شہر میں اس وقت گیس کی صورتحال ہے وہی یہاں پر بھی ہوگی. اس کے علاوہ اسی پائپ لائن سے آتی ہے. دیکھیں, ہم ساری چیز پروف کے ساتھ, حکومت کا یا حکومتی اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی شواہد اور ثبوت کے ساتھ اسے کورٹ میں جمع کرایا جائے, اور پھر کورٹس کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اسے سزا دیں یا جزا دیں, جیسے چاہے وہ کریں. ہمارے ہاں کورٹس میں بھی یہ اپنے بڑے بڑے وکیل کر کے ڈیٹس لمبی لیتے ہیں, انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بڑے لوگوں کو سزا دلانے میں اس ملک میں. آج بھی یہی بات ہے. انشاءاللہ ہم اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو تمام جو شواہد ہیں, جو ان کے خلاف ثبوت ہیں, جو ساری چیزیں ہیں, وہ جمع کر کے عوام کے سامنے بھی لائیں اور کورٹوں میں بھی جمع کرائیں. FIA نے, میں نے آپ کو بتایا کہ چلان نمبر 39 ہم نے ڈال دیا ہے, اس کے اوپر وہ پروسیڈ کریں گے. باقی کورٹس کی مرضی ہے کہ وہ کب انہیں سزا دیتے ہیں, لیکن کئی کیسز ایسے بالکل کلیئر کٹ ہیں, اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, جن کے اوپر فوری طور سے سزا ہو جانی چاہیے, اور وہ نظر بھی آتے ہیں, بٹ وہ کسی طرح لیت و لال کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی نواز شریف صاحب ملک سے جھوٹ بول کر فرار ہو جاتے ہیں کہ وہ علاج کرانے, دوائی لینے جا رہے ہیں, وہاں جا کے وہ پیزا کھاتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں, خوش باش زندگی گزارتے ہیں, اور پاکستان کے درد میں وہ مبتلا رہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں. یہ چیزیں بار بار ہمیں قوم کے سامنے لانی ہے, ہمیں دکھانی ہے, کورٹوں میں لے جانی ہے, جب تک ہم اس عذاب سے, کرپشن کے عذاب سے جان نہیں چھڑاتے.
کا علم نہیں جی. آپ ارباب صاحب کی بات ارباب صاحب سے پوچھیے گا. ہمارے پاس جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. مجھے پتہ نہیں ارباب صاحب نے کیا چیز کہی ہے نہیں, میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں. گورنر صاحب, کالا قانون قرار دیا گیا آپ کی جماعت کی طرف سے, جو سندھ میں نیا بلدیاتی نظام یہاں اسمبلی سے دوبارہ منظور کرایا گیا. آپ نے ایک مرتبہ اعتراض لگائے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتراض انہوں نے تقریباً ختم کر کے سوائے ایک اعتراض کے دوبارہ جو ہے وہ پاس کر کے بھیجا ہے آپ کی طرف. تو اب بھی آپ کے تحفظات برقرار ہیں یا آپ اس سے کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ ایک آرڈیننس کا بھی معاملہ تھا جو غیر قانونی تجاوزات کو مستقل کرنے کے بعد. دیکھیے آرڈیننس کے اوپر بھی میں نے اپنے جو تجاویز تھیں وہ لگا کے انہیں واپس بھیجی ہیں. وہ ابھی یہاں نہیں آیا, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بل کی صورت میں آئے. لیکن جو آپ جس اس کی بات کر رہے ہیں لوکل اسمبلی کی, لوکل گورنمنٹ کی بل کی, اس کے اندر انہوں نے 2 تجاویز میری مانی ہے. ایک یہ کہ شو آف ہینڈ سے میئر کا انتخاب ہوگا, دوسرا یہ کہ میئر الیکٹڈ ممبر ہوگا ہاؤس کا. پہلے یہ نہیں تھا. باقی جتنی تجاویز ہیں وہ اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. وہ اپنی جو بھی ان کی تھاٹ پروسیس ہے اس کے اوپر وہ رکے ہوئے ہیں. اس میں ایک شک بڑی امپورٹنٹ اور بہت مزے کی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ تمام اختیارات میئر کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے تمام اختیارات میئر سے لے سکتے ہیں. ہر چیز یعنی سارا بل ایک طرف اور یہ ایک شک ایک طرف ہو جاتی ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہو سکتی ہے ہر چیز تو پھر اس بل کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے. پھر تو جو مرضی صاحب کی وہ کریں. تو اس سے تو صاف ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا میئر آ گیا تو سارے اختیارات اسے دے دیے جائیں گے, نہیں آیا تو اس سے سارے اختیارات لے لیے جائیں گے. پھر وہ وسیم اختر کی طرح گھومتا پھرے گا گول گول کے جی وہ پیسہ نہیں ہے اور پاور نہیں ہے. تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جس بھی جماعت کا میئر آئے وہ پاورفل میئر ہو, لوکل گورنمنٹ پاورفل ہو, اس کے پاس سڑکیں بنانے کا اختیار ہو, اس کے پاس واٹر بورڈ کا اختیار ہو, اس کے پاس کچرا اٹھانے کا اختیار ہو, اس کے پاس ملک میں کچرے سے بجلی بنانے کا اختیار ہو. جیسے دنیا کے پاورفل میئرز ہوتے ہیں اس طرح کا میئر کراچی کا ہونا چاہیے. کراچی لاوارث شہر نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو مرضی سواری کرتا رہے. دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ قانونی جنگ ہے. یہ جماعتوں کو جن کو اعتراض ہے ان کو کورٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا اس کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں. باقی وہ اگر روڈ پہ آنا چاہتے ہیں یا کوئی مل کے اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں. میں کیونکہ ایک عملی سیاست سے اس وقت تھوڑا دور ہوں تو میں اس میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتا. اگر میں اپنی عملی سیاست میں ہوتا تو میں یقیناً یہ کوشش کرتا کہ تمام وہ جماعتیں جو متفق ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ اس بل میں خرابی ہے اور اس سے ہمارا شہر خراب ہوگا یا ہمارا صوبہ خراب ہوگا, تو انہیں مل کر جستجو کرنی چاہیے تھی. بہرحال اب یہ جماعتیں آپس میں فیصلہ کریں گی کہ انہوں نے علیحدہ کورٹ جانا ہے یا علیحدہ جو بھی اپنی اسٹرگل کرنی ہے وہ کرنی ہے یا اکٹھا کرنا ہے. یہ ان کی آپس کی مرضی ہے. تو کیا کرتے ہیں بھائی, وہ کیا کرتے ہیں کرپشن جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں جو آپ نے نیب ریکوری کی بات کی اس میں ضروری نہیں کہ ہر جگہ سے پیسہ ہی ریکور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہیں سے زمین ریکور ہوئی ہے تو وہ زمین گورنمنٹ کو واپس ہو گئی ہے, وہ فگر اس کا دے دیتے ہیں کہ اتنی کی ریکوری ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ ہوئی ہے لیکن وہ زمین کی صورت میں ہوئی ہے. تو جو کیش کی صورت میں ریکور ہوتا ہے وہ ابھی تھوڑے دن پہلے بھی 9 تاریخ کو یہاں پہ جو نیب نے اینٹی کرپشن ڈے یہاں پہ سیلیبریٹ کیا تھا, اس میں اداروں کو چیکس میں نے اپنے ہاتھ سے دیے ہیں. تو وہ پیسے تو خزانے میں واپس جاتے ہیں
اس پہ بھی ایک پروسیس ہم سوچ خزانے میں پیسہ واپس آتا ہے. اس کی جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے. گورنر صاحب ایک چیز میں بتا دوں, اس میں جیسے پرائیویٹ پارٹیز نے نیب پہ کیس فائل کیا کہ ہمارے یہ بلڈر نے پیسے کھا لیے, تو نیب ریکور کرا کے وہ پرائیویٹ پارٹیز کو مل جاتی ہے, تو وہ ریکوری آ گئی. اسی طریقے سے سندھ حکومت کی اگر ادارے نے کوئی کرپشن کی تھی اور وہ جیسے پلی بارگین کی آپ کے سامنے بہت سارے سرکاری افسروں نے, تو وہ سرکاری خزانے کی جگہ اس محکمے کو پیسے واپس جاتے ہیں. تو جس نے رپورٹ بنائی اس نے جو ہے کہ جی وفاق کے فائنانس منسٹری میں تو صرف اتنے ارب گئے ہیں, یہ 500 ارب بول رہے ہیں, لیکن سندھ حکومت کو جیسے یہ ہائی وے کا ایک پروجیکٹ ہے بہت بڑا بلڈنگ سوسائٹی کا, اس کے جو 20-20 ارب روپے آئے وہ سندھ حکومت کو چلے گئے. تو یوں اس طریقے سے کنفیوژن پھیلا دیا کہ کہیں زمین ہے, کہیں پرائیویٹ پارٹیوں کو پیسے گئے, کہیں اداروں کو پیسے واپس گئے. تو اس طریقے سے ڈبل شریف دیکھیں, اس پہ جب چینی کا اسکینڈل آیا تھا تو سب سے پہلے تفتیش کا آغاز ہی جہانگیر ترین صاحب سے کیا گیا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات کہنا آپ کو اس وقت مناسب ہے کہ ہم فیوریٹزم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سخت احتساب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس میں شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ اس طرح کا احتساب نہیں ہوا جو جس طرح کا حساب جہانگیر ترین نے دی. دیکھیں, مجھے نہیں علم کہ وہ ایکچولی کیا کہنا چاہ رہے تھے, لیکن جو چیز باہر آئی وہ انتہائی افسوسناک ہے. انہوں نے مائنورٹی کی طرف اشارہ کیا, وہ کراچی کو رہنے والوں کو مائنورٹی میں کہہ رہے تھے. تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو تمام صوبے کے لوگوں کا چیف منسٹر ہوتا ہے, وہ اپنے ایک خاص شہر کو علیحدہ کر کے اس کو مائنورٹی قرار دے رہا ہے. تو یہ تو انتہائی نامناسب بات ہے. پھر اس میں ان کا ایک اور بیان بھی نظر آیا کہ جی وہ ہمیں پاکستانی سمجھو ورنہ ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو یہ بڑے سیریس بیانات ہیں, اور میں یہ ضرور آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی ہمارے ملک اس وطن عزیز کی طرف ایسی آنکھ سے دیکھے گا کہ وہ پھر یہ الطاف حسین والی بات کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم علیحدگی کی طرف اشارہ دینا شروع کریں, تو پھر اسٹیٹ کو کمزور نہ سمجھے. پھر اسٹیٹ اپنے تمام تر اختیارات, تمام پاور استعمال کرے گی پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے. ہم کسی کو بھی اسپیئر نہیں کریں گے. بس لاسٹ کوشچن لے لیں اس کے بعد دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب کوئی بولتے ہیں کہ ہم مہنگائی جو ہے ہم نیچے لے آئیں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے دن صبح ساری قیمتیں نیچے آ جائیں گی. اس کے لیے اقدامات ہوتے ہیں, اور وہ اقدامات جو ہے پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو اپنی جگہ لے کر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا اس وقت عالمی بدترین مہنگائی ہے, اور پوری دنیا کی کرنسی ٹرکش لیرا کی آپ اگزامپل ابھی آج کل دیکھ رہے ہوں گے. چلے وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک ممالک کچھ وہاں پہ جیپنیز ین جو ہے 15% گرا ہے, یورو 8% گرا ہے. تو یہ جو اس وقت پوری دنیا میں غیر یقینی صورتحال ہے, اس کا فائدہ جو ہے کچھ فنڈامنٹلی اور کچھ اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ہم اقدامات شروع کر دیے ہیں, تو اس کا مطلب ان کا کہنے کا یہ نہیں تھا کہ صبح 165-70 روپے ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2019 میں 165 کا ڈالر ہو گیا تھا جون میں, وہ کم ہو کے 155 ہوا, پھر کرونا آیا, پھر واپس 155 سے 168 ہوا, اور پھر 168 سے اسی سال آپ نے 153 روپے کا ڈالر دیکھا تھا. تو اب ہم نے اس کو فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ کر دیا ہے. حالات, انفارمیشن فلوز, تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرنسی کی جو ایک فنڈامنٹل ویلیو ہے وہ 168-70 کے درمیان بنتی ہے. اس کا کہیں مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ کل سے آپ کو اتنے کا مل جائے گا. آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ہمارے اقدامات اور ہم جو لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کنٹرول آ جائے گا. آپ کچھ
کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی دیکھیں میں الزام نہیں لگا رہا ہوں میں آپ کو شواہد دے رہا ہوں. میں جسٹس وجی کی طرح ہوا میں تیر نہیں پکڑ رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا گھر کا خرچہ فلانا شخص چلاتا ہے. بڑے انہوں نے بھی ایک عجیب بات کر دی. خیر میں آپ کو پروف دے رہا ہوں, ثبوت لا کے دے رہا ہوں. میں دعوت دیتا ہوں جسٹس وجی سمیت تمام لوگوں کو, شہباز شریف کو, نواز شریف کو, حمزہ کو, ان کا جو اصل منی لانڈرنگ کا ہیرو ہے سلمان شہباز, سلمان خان کی طرح وہاں بیٹھا ہوا ہے ادھر, وہ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کوئی ایک ثبوت تو لا کے دے دینا عمران خان کے خلاف. کون سے اکاؤنٹ میں کس نے پیسے ڈالے, کدھر سے آئے, کوئی تو دیں. میں تو یہاں پورا پلندہ لے کے بیٹھا ہوں ان کے خلاف کہ یہ لے لیں پلندہ, کوئی چیز غلط ثابت ہو مجھے جیل میں ڈال دیں. کمال بات کر رہے ہیں. الزام لگانا ایک اور چیز ہوتی ہے, شواہد کے ساتھ بات کرنا اور چیز ہوتی ہے. خالی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا میں آپ سے, آپ کو حقیقتاً پروف اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں کہ 10,000 روپے کی تنخواہ کے بندے کے پاس 3 ارب روپیہ کہاں سے آیا, وہ کدھر سے ٹرانسفر ہو رہا ہے. پاپڑ والا, کباڑیا, جوتے والا, ہر ایک کے پاس سے اربوں روپے نکلے چلے جا رہے ہیں. یہاں پہ جو کروڑ پتی ہیں وہ رول رہے ہیں, جو 10,000 ہزار کی تنخواہ والے ہیں وہ ارب پتی بنتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ساری کرامات جو ہیں یہ ڈبل شاہ کی وجہ سے ہیں. جی بڑی مہربانی.